چلایا۔ مجھے آپ کے سوال سے اتفاق نہیں، ایک ایسا ملک جو جمہوری ملک ہو اس میں حکومت کو عوام کی آواز سننا چاہیے، اور اگر وہ اس آواز کو نہیں سن رہی ہے تو سب سے زیادہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے کہ آپ کو میڈیا کے ذریعے گورنمنٹ پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ شاہ بانو کیس کے وقت میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی کوششوں سے قانون میں تبدیلی بھی ہوئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے حالات اس وقت سے کافی مختلف ہیں۔ بابری مسجد کے مسئلے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اور مسلم تنظیموں نے جو کوششیں کی، اس کا اثر ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اس میں اس بات کو قبول کیا کہ یہاں کسی مندر کو گرا کر مسجد نہیں بنائی، اور یہ بھی قبول کیا کہ یہ زمین سنی وقف بورڈ کی ملکیت، اس کو بھی اس نے تسلیم کیا۔ تو آپ بابری مسجد کا کیس ہارے نہیں ہیں، آپ جیتے، اور آپ نے حکومت کے ظلم کو، اس کے فاشزم کو پوری طرح واضح کر دیا۔ اور جو دوسری بات آپ نے پوچھی، تو اس میں رات ہم لوگوں کی میٹنگ میں جمعیت علماء کے دونوں حصے شریک تھے، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب بھی شریک تھے۔ یہ جو کچھ سوچا گیا ہے اس پر سبوں کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس چیز میں عدالت کا راستہ بھی ہم اختیار کریں گے، لیکن جو دوسرے جمہوری طریقے ہیں احتجاج کے، ہم اس کو بھی اختیار کریں گے۔ دو سوال ہے آپ کسی کو ای میل کیجیے۔ پورے ملک میں جو جے پی سی کی میٹنگیں ہوئی اس میں مسلمانوں کی طرف سے، اپوزیشن لیڈروں کی طرف سے، سبوں کی طرف سے اس کی سخت مخالفت ہوئی، ہر جگہ ان سے بات ہوئی۔ خود بورڈ کے وقت میں جے پی سی سے جا کر ملاقات کی اور بہت تفصیلی ہم لوگوں نے ڈاکومنٹ ان کو پیش کیا جو تقریباً 200 صفحات سے زیادہ کا ہے، اور جے پی سی کے صدر صاحب نے کہا کہ اتنی اچھی تحریر، اتنی معلوماتی تحریر اب تک ہمارے پاس نہیں آئی، اس سے ہم کو مسئلے کو سمجھنے میں مدد ملی۔ ہم نے اپوزیشن لیڈروں سے رابطہ کیا، ہم نے انڈیا حلیفوں سے رابطہ کیا، ہم نے حکومت سے کہا۔ اب یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں ہے، راجیہ سبھا میں غالباً میں بھی پیش ہوا ہے، تو اب ہم آپ حضرات کے واسطے سے اپنی بات پہنچا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ قانون خدا نخواستہ پاس ہو جائے گا تبھی وہ قانون بنے گا، تو قانون بننے کے بعد جو کرنا چاہیے ہم کو، چاہے عدالتوں کا راستہ ہم اختیار کریں، چاہے سڑکوں پہ جا کر عوام کی عدالت میں پہنچیں، اس کے بعد ہی ہمارے لیے یہ قدم اٹھانا مناسب ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جو چیزیں ہونی چاہیے، جو اویئرنیس پیدا کرنا چاہیے، اس میں مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اور مسلم تنظیموں نے کوئی کمی نہیں کی ہے۔ ہم لوگوں نے سکھ بھائیوں کے ساتھ، دلت حضرات کے ساتھ، انصاف پسند غیر مسلم ہندو بھائیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ میٹنگیں کی ہیں، ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے، ان کے ساتھ مل جل کر پریس کانفرنس کی ہے، تو ہم مسلسل کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری کوششیں قانون کے دائرے میں ہوں گی اور پرامن ہوں گی۔ سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ دستور ہند کے دیے گئے ضمانتوں کے خلاف ہے، یہ اقلیتوں کے مفادات کے خلاف ہے، یہ کنفیوژنز اور ہر قسم کی پیچیدگیوں سے بھرا ہوا ہے، یہ غیر مفید ہے، نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہم گورنمنٹ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لیں۔
لہذا ہمارا یہ دستوری حق ہے کہ اگر حکومت اگر پارلیمنٹ رستے پہ نہیں رہتی تو ٹھیک ہے، سنسد آپ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے دستور اور سنویدھان نے سڑک کو بھی ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے. آپ سنسد میں اگر کچھ گڑبڑ کریں گے تو ہم سنسد سے الگ ہٹ کر سڑک پر آپ سے ہندوستان کے سنویدھان کی روشنی میں احتجاج کرتے ہوئے اس وقت تک آپ سے یہ جمہوری لڑائی جاری رکھیں گے. اور ہم صرف وقت کی امداد کو بچانے کی یہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے دیش کے اس سنویدھان کو بچانے کی بات کر رہے ہیں جس سنویدھان کے انترگت ہندوستان کے تمام لوگوں کے حق محفوظ ہیں. اسی لیے یہ آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے. باقی